اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، عمدہ چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور ان میں سے ایسی بری شے کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا جن کو تم خود لینا نہ چاہو گے، سوائے اس کے کہ آنکھیں ہی بند کر لو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بہت زیادہ خوبیوں والا ہے۔ حاشیہ نمبر 301۔ ایمان و اخلاص کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال و طیب اور عمدہ سے عمدہ چیز دی جائے، اور بر و تقوی کا حصول ممکن ہی نہیں جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دی جائے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے یہاں خبیث یعنی ناجائز کمائی کا مال یا ردی اشیاء قابل قبول نہیں۔ جس نے اپنے مصرف کے لیے تو عمدہ سے عمدہ مال پسند کیا اور مساکین کو ردی سے ردی گرا پڑا مال دیا، اس نے گویا شیطانی ترغیب پر عمل کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ولا تیمموا الخبیث ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم لوگوں کے خرمے کے درخت تھے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے، جس میں سے اصحاب صفا کھا لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو خیر کے کاموں کی اتنی رغبت نہ تھی، وہ ردی اور سوکھے خرمے کا ہی خوشہ لا کر لٹکا دیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے پاس ایسا ہدیہ آتا تو یہ اس کو ہرگز نہ لیتا، مگر یہ کہ چشم پوشی یا شرم کی وجہ سے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم اچھے سے اچھے خوشے چھانٹ کر لایا کرتے تھے۔ بحوالہ ترمذی کتاب التفسیر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اخلاص و وفا شعاری کا ثبوت دے کر اللہ کا رضوان حاصل کر لیا، تو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی سے نواز دیا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مالک کائنات اس بات سے قطعاً بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی راہ میں خرچ کرے یا نہ کرے۔ یہ تو بندوں ہی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی راہ میں جان و مال لگا کر اپنے حقیقی مالک کی خوشنودی حاصل کریں، اسی میں ان کی اخروی فلاح کی ضمانت ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا، علم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 302۔ آخرت سے غافل دنیا دار کے ذہن پر دنیاوی مفادات و تحفظات کا جنون سوار رہتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اس کام میں ضرورت سے زیادہ ہاتھ نہ کھولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضرورتیں ادھوری رہ جائیں اور مال ختم ہو جائے اور تم دوسروں کے دستے نگر ہو جاؤ۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو دل میں تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، جبکہ تقریبات و تفریحات، نمود و نمائش اور بے حیائی کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ دراصل ان لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے ہی نہیں، اسی لیے شیطانی ترغیبات پر فوراً ہی عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آخرت کے طلبگار مخلص مومن اسراف سے بچتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے میں دلی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رشک کی گنجائش نہیں سوائے دو چیزوں کے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال عطا فرمائے اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کر ڈالنے پر لگا دے۔ بحوالہ بخاری کتاب العلم۔ دراصل یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے وعدہ مغفرت اور فضل و کرم پر یقین رکھتے ہیں اور برضا و رغبت اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے۔ یؤتی الحکمت من یشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت تو عقل و دانش والے ہی قبول کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 303۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے صحیح انداز فکر، عقل و دانش اور حکمت سے نوازتا ہے، دین کا فہم اور شکر و اطاعت کا انداز سکھاتا ہے۔ حکیم لقمان اس کی عمدہ مثال ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اور بصیرت عطا فرمائی، چنانچہ وہ موحد اور اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو جامع نصیحت کی وہ ان کے فہم دین کا بین ثبوت ہے، بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور 16 تا 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو خیر سے نوازنا چاہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے، بحوالہ مسلم کتاب الزکاہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کرے اور وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے، بحوالہ بخاری کتاب العلم۔ الغرض جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت و کبریائی کا صحیح معنوں میں معترف ہو اور یوم آخرت پر اس کا غیر متزلزل یقین ہو، جو دنیا کی بے ثباتی و بے وقتی اور آخرت کی کامیابی کا پورا احساس رکھتا ہو، پھر اس ایمان و یقین کو نفع و نقصان کا معیار بنائے اور اس پر اپنی زندگی کو استوار کرے، تو اس نے فی الحقیقت حکمت کو پا لیا اور بڑی نعمت سے نواز دیا گیا۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ تم جو کچھ خرچ کرو یا نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 304۔ اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، اس سے غیر مشروط دعا کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی لحاظ سے نظر ماننے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نظر کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی، البتہ اس طرح بخیل کا کچھ مال خرچ کرا لیا جاتا ہے، بحوالہ بخاری کتاب الایمان والنذور۔ جائز مقصد کے لیے اگر منت مان لی جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانی جائے تو چاہیے کہ اطاعت کرے، اور اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو تو نافرمانی نہ کرے، یعنی اس کو پورا نہ کرے، بحوالہ بخاری کتاب الایمان والنذور۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نظر کا پورا کرنا اظہار تشکر ہے، اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے، اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا اس کی عبادت ہے اور صریح شرک ہے۔ پیروں فقیروں کے لیے نظر و نیاز اور مزاروں پہ چادریں، چڑھاوے وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نظر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ کس نیت سے مانی ہے اور کس کی رضا و خوشنودی اور اطاعت و عبادت کے لیے مانی ہے۔ اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو قبول اور باعث اجر ہوگی، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہوئی یا اللہ کی معصیت میں تو ایسے ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو اور مساکین کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 305۔ اگر ریا اور نمود و نمائش کا جذبہ قطعاً شامل نہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اور اعلانیہ صدقہ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب و تحریص ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نفلی صدقات کا اخفاء زیادہ افضل ہے، کیونکہ بالعموم نفلی اعمال، صوم و صلاح اور صدقات کا خفیہ طور سے کرنا تزکیہ نفس اور اللہ سے قربت کا مؤثر ذریعہ ہے، اور ریا کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔
اسی لیے اس پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرے اور چھپا کر کرے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ عمل صالح کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ گناہوں کو بھی نامہ عمل سے مٹا دیتا ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے نبی، ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، اور تم محض اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تو اس کا تم کو پورا پورا اجر ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 306۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ پیغام حق جو ایمان کی دعوت اور آخرت کے ڈراوے پر مشتمل ہوتا لوگوں تک پہنچا دیں، پھر جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ بحوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ ماننے والوں کے لیے ہدایت و رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے گمراہی اور شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ ہدایت دے دینا یا لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ اس بات کی مزید وضاحت آیت نمبر 256 کی تشریح میں ملاحظہ کر لی جائے۔ یہ بات انفاق کی ترغیب دینے والی آیات کے دوران کہی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق بھی ایمان میں خلوص کا ثبوت اور عملی تقاضا ہے۔ فطری طور سے انسان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب میں حاجت مندوں کی کچھ مالی امداد کرے، لیکن شروع میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کی امداد کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہو اور اعمال ضائع ہو جائیں، لیکن اب یہ رخصت بھی نکل آئی کہ صدقات سے کافر و مشرک کی امداد کی جا سکتی ہے، البتہ زکاہ تو صرف مومن ہی کو دی جائے گی۔ بحوالہ بخاری کتاب الزکاہ۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقہ و خیرات تو ان نادار لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر پاتے۔ ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ حاشیہ نمبر 307۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کے مستحق وہ تنگ دست اور نادار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں، گھر بار چھوڑا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مجاہدانہ مشاغل، حصول علم اور اس کی تعلیم و اشاعت کے اہم کام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ لوگ اصحاب صفا کے نام سے معروف ہو گئے تھے۔ ان کو چھوٹے غزوات و مہمات میں باہر بھی بھیج دیا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں ہوتے تو ان کا بیشتر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حصول علم میں گزرتا یا درس و تدریس میں۔ چنانچہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی طرح باقاعدہ حصول معاش کے لیے زیادہ وقت تو دے نہیں سکتے، بس تھوڑا بہت کام کر کے کچھ گزارا کر لیتے ہیں۔ عزت نفس اور غیرت کا احساس انہیں کسی سے سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، لہذا لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے ظاہری حال یعنی لباس و خوراک کی کمی سے ان کی تنگ دستی و ناداری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 308۔ یہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے بڑے جامع الفاظ ہیں جن میں ایک اہم اور اصولی نقطے کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو پیشہ ور بھکاری اور واقعتاً مسکین میں فرق و تمیز کرنے میں معاون ہے۔ صحیح معنوں میں مسکین و حاجت مند وہ لوگ ہیں جو محنت و مزدوری کر کے معاش کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن محدود وسائل و قلیل معاش ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی، لیکن بظاہر سفید پوش ہیں۔
اور ایسے غیور کہ افلاس و تنگ دستی کے باوجود لوگوں سے سوال نہیں کرتے، قلیل معاش میں ہی قناعت کرتے اور تنگی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دستے سوال دراز کر کے اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ دراصل صدقہ و خیرات کے یہی حقدار ہیں، اور ان کی مالی امداد مخفی طور سے کرنا عین حکمت و دانش مندی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان پیشہ وروں کی طرح نہیں جو کسب ید اور محنت کی بجائے بھیک مانگنے کو ہی پیشہ بنا لیتے ہیں۔ لپٹ لپٹ کر مانگنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں ناسور کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ پیشہ ور لوگ مسکین نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقموں کے لیے در بدر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یسألون الناس الحافہ کی تلاوت کی، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔